علامہ صاحب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، جیسا کہ ذکر ہوا کہ ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، اس سب پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ایک طرف انتہائی سرکش، مغرور، خدائی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا فرعون، اور دوسری طرف اتنے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ توریت بھی نازل کرتے ہیں، کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی دور کیسا تھا؟ اس فرعون کا دور کیسا تھا؟ زوال تخت کا خواب دیکھا تھا فرعون نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہمیں یہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ عشر رحمت ہے بے شک، اور اس کے اندر ذکر انبیاء جو ہے یہ بھی ہمارے لیے باعث عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کو پڑھنا یہ سارا جو ہے تذکرہ قرآن ہی ہے، بالکل۔ اور قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ تذکرہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی سبحان ہے۔ اللہ۔ تو فرعون جو ہے اس نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک جو ہے بیت المقدس کی طرف سے آگ آ رہی ہے، اور میرے جو ہے جو قبیلہ ہے، قبطی قبیلہ جو اس کا تھا، وہ آ کر اس کو جلا دے گی۔ لیکن ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی نہیں آئے تھے، مگر جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو کوئی آگ جو ہے نقصان نہیں دے رہی۔ تو اس نے اپنے خواب کی جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کاہن جو اس کے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ جو ہے وہ آئے گا اور تیری جو حکومت ہے اس کا خاتمہ کر دے گا، صحیح، تیرے نام کو جو ہے وہ مٹا دے گا، تیرا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو یہ سوچ کر اس نے کہا کہ میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں، خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، میرے اتنے ماننے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آئے گا اور میری حکومت کو ختم کر دے گا؟ تو اس نے پھر یہ کہا کہ ایسا کر دیں کہ آج کے بعد کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ یعنی اس دور میں تقریباً جو ہے وہ روایت میں ہے کہ 70,000 بچے جو اس نے قتل کروائے، اور 90,000 یا 80,000 جو حمل بھی ضائع کرائے، تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ جب نہ بچہ پیدا ہوگا تو نہ میری حکومت کے اوپر کوئی اثر ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اپنا ایک لطف و کرم تھا، ایک سال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، وہ پیدا ہوئے، اور ایک سال میں جس میں کچھ جو ہے لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ اب جب بچے پیدا نہیں ہوں گے تو قتل کر رہا ہے، تو آگے نسل کیسے بڑھے گی؟ ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، کہا ان کے بچے نہیں ہوں گے تو ہماری خدمت گاری کون کرے گا؟ کہا اچھا پھر ایک سال کا جو ہے نا گیپ دے دیتے ہیں۔ تو دوسرے سال میں، پہلے سال میں حضرت جو ہے وہ ہارون جو آپ کے جو بھائی تھے وہ پیدا ہو، دوسرے سال میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ اللہ نے انہیں بشارت دی، مگر ان کے حمل کو ان لوگوں سے جو دائیں آتی تھی دیکھنے کے لیے ان سے چھپایا گیا تھا تاکہ اس کا اظہار نہ ہو سکے۔ مگر اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی کہ آپ کو جو اللہ نے بچہ عطا کیا ہے، اس کو آپ کیا کریں، ایک صندوق کے اندر بند کر کے اور دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ اب ماں تھی لیکن ممتا کی محبت بھی تھی، مگر حکم الہی بھی تھا، اور باہر لوگ جو ہے وہ اگر خبر چلی جائے تو وہ تو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے صندوق کے اندر بند کیا، مگر حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی، ان کا نام بھی مریم تھا، ان سے نہ رہا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، یہ صندوق جو ہے یہ اکیلا نہیں جائے گا، ساتھ ساتھ وہ بی بی جو ہے نا چلتی رہیں۔ جب وہ دریائے نیل کے اندر موجوں کے حوالے انہوں نے صندوق کیا، مگر اس کا راستہ جو ہے وہ نہر کے ساتھ تھا، جس کے اوپر فرعون کا جو ہے وہ جو اس کی حکومت تھی اس کے اندر آ رہا تھا، اور اس کا تخت تھا۔ تو وہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نہر کے کنارے پہ، جناب آسیہ جو ان کی زوجہ تھی وہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا، فرعون نے اور جناب آسیہ نے جب صندوق کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ یہ کیسا صندوق ہے جو اس موجب دریا میں پانی کے اوپر تیرتا آ رہا ہے۔ فرعون کی اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی؟ جی اس کی وہ بے اولاد تھا۔ تو جب انہوں نے صندوق کو نکالنے کے بعد جیسے انہوں نے حسین و خوبصورت بچے کو دیکھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، نور بھی چمک رہا ہوگا، اب اتنے خوبصورت بچے کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، اور جناب آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو جس کا اللہ نے میرے وعدہ کیا، کہا کہ نہیں، کہ یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تو آپ بھی پتہ نہیں کہیں سے رہا ہے۔ تو انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آگے لیا، جب شہر میں آئے بتایا
تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کہا کہ انہوں نے کسی ماں کا دودھ نہیں پیا. جو اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب آپ کو اپنے بچے سے ملا دیا جائے. تو جب دیکھا تو وہاں پہ سب ادائیاں آئیں، کسی کا انہوں نے جب دودھ نہ پیا تو اس کے بعد وہ جو ان کی بہن تھی حضرت موسیٰ کی، اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک عورت ایسی ہے بنی اسرائیل میں کہ یہ یقیناً اس کا دودھ پی لے گا. کہا اچھا جلدی سے جاؤ اس خاتون کو لایا جائے. اب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو اصل ماں ہے. جب ماں آئی اور اپنے ہاتھوں پہ لیا تو جب دودھ پلایا گیا تو اس کے بعد 3 سال جو ہے وہ فرعون کے وہاں پہ رہے. اور اس میں ایک دن جو ہے جناب موسیٰ بچے تھے، فرعون کی جو ہے وہ داڑھی کو پکڑ لیا. جب داڑھی کو پکڑا تو اس کے بعد کہا کہ وہ تھپڑ مارا. بات کو ہی آگے بڑھیں گے. یہ واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ تھپڑ رسید کر دیا تھا فرعون کو. یہاں سے آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنی گفتگو کا آغاز بھی میں دعائے موسیٰ سے ہی کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف جب بھی تقاضا ہوا اپنے برگزیدہ انبیاء کو بھیجا ہے. اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور یہ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا ہے تو ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی نوید کسی نہ کسی انداز میں سنا دیتا ہے. ان کی آمد کی خبر کسی نہ کسی طور پہ پہنچ جاتی ہے. تو خواب کا دیکھنا تو محض ایک بہانہ ہے، اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی نوید سنانا تھی. تو جب آپ اس موقع پر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے محل میں ہی پرورش دی. رب العالمین وہ ہے، سنبھالنے والا وہ ہے. تو ہم واقعات میں دیکھتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا 3 سال کی عمر میں، وہ ایک ایسا رویہ تھا جس نے فرعون کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ داڑھی اس سختی کے ساتھ کھینچی کہ وہ سمجھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہو سکتا. بعض روایات میں ہے کہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ایک 3 سال سے کے بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. حافظ صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے ایک نوید بھی سنائی گئی اور پھر اس کے بعد یہ تو خلاف عقل سی بات لگی کہ پھر موسیٰ کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں فرعون. دیکھیے تو پھر جب یہ داڑھی کھینچی اور پھر یہ محسوس ہوا کہ یہ 3 سال کا بچہ تو نہیں لگتا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیتا تو نہ ہی بچے قتل کرواتا، نہ ہی حمل ضائع کرواتا، اور نہ ہی اس بات تک نوبت پہنچتی کہ وہی بچہ جو اس کے لیے ثابت ہونے والا ہے اس کے خلاف اس کو بچایا جاتا، اس کی پرورش کی جاتی. تو بہرطور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پرورش پا رہے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک پھول اور ایک کوئلہ رکھا گیا. اس نے کہا میں اس کو ٹیسٹ کروں گا کہ یہ عام بچہ ہے یا یہ وہی نبی ہے جس نے میری جو سلطنت ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. اب اس کے سامنے رکھا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچے تھے، اس کا خیال تھا کہ اگر یہ کوئی عام بچہ ہوا تو پھر یہ کوئلہ پکڑ لے گا، اور اگر یہ نبی ہوا تو یہ نقصان کی طرف نہیں جائے گا، یہ پھول کو پکڑے گا. اب روایات میں آتا ہے کہ روایات میں سرخ یاقوت، ہیرا ایسی بھی کہی جاتی ہے. جی، ایک طرف آگ اور ایک طرف سرخ یاقوت تھا. جی، مگر سرخ یاقوت انہوں نے اس کو جا کے اڈاپٹ کیا. اب ہاتھ جو ہے وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے القاء فرمایا اور آپ نے وہ کوئلہ اٹھا کر زبان میں وہی لکنت جو ہے آپ کی زبان میں رہی. اور بعض ادھا پھر جو میں نے دعا شروع میں پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے یوں عرض گزار ہوئے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے عقدے کو کھول دیں تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو یہ خوبصورت لوگوں کو سمجھنے میں کیا واقعی مشکلات پیش آتی تھیں؟ ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھنے میں مشکل تھی. در حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو علم نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے لیے دیا گیا، تو تب اس کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں فرعون کی سامنے پیش ہونے سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی تاکہ وہ جو دعوت توحید وہ دینے جا رہے ہیں لوگ ان کو سمجھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اسی سے حافظ صاحب آگے بھی بڑھیں گے. ہمیں جوائن